کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن الحمدللہ کوئی ایسا خطرے کی بات نہیں ہے۔ جو یہ والا ویریئنٹ ہے کووڈ کا، یہ زیادہ خطرناک نہیں ہے، سیویئر نہیں ہے، لیکن مور ٹرانسمیسیبل ہے۔ ہم لوگوں نے کووڈ کا مقابلہ کرنا سیکھا ہے۔ اچانک سے 2020 میں آیا، ہماری پریپریشن اس وقت نہیں تھی۔ ہماری باڈی اس وائرس کے خلاف خود بخود ایک امیونٹی ایکٹیویٹ کر کے جنگ کر سکتی ہے، لیکن ہاں ضروری جو ہے ہمارا پریکاشنز اینڈ پریونشنز۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ٹی وی۔ جی کے پوڈ کاسٹ میں آپ کا ویلکم ہے۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ کووڈ سے کئی سال جو پچھلے بیتے 5 سے 6 سال میں ہم نے دیکھا کہ جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں ان کا بھی امتحان لیا گیا، اور یہاں تک کہ جو ہماری صحت ہے، جو لائف سٹائلز ہیں، اس کو ریڈیفائن کیا کووڈ-19 نے۔ لاک ڈاؤن ہوا، ورک فرام ہوم ہوا، لوگوں نے آفس جانا چھوڑ دیا، گھر سے کام کرنا شروع ہوا۔ سب سے بڑی بات ہے جو ہائیجین کی جو عادتیں ہیں، چاہے سنیزنگ چھینکنا ہو، کھانسی کرنا ہو یا سوشل ڈسٹینسنگ ہو، ایک نیا نظام ہمارے سامنے آیا کووڈ-19 کے ذریعے سے۔ اور اب کچھ دنوں سے جو ہے واپس یہ بات جو ہے ہیڈ لائنز میں آئی ہے کہ کووڈ-19 کے کیسز بڑھ رہے ہیں، خاص کر جو سنگاپور، ہانگ کانگ، ملیشیا، ان کنٹریز میں کئی کیسز سامنے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد پچھلے کچھ دنوں میں جو ملک بھر میں کووڈ کے ایکٹیو کووڈ کیسز جو ہے انہوں نے 1000 کا آنکڑا پار کر لیا۔ لیکن شکر اس بات کا ہے کہ وادی کشمیر میں اب تک کووڈ کے کوئی بھی کنفرم کیسز نہیں ہیں۔ 2 ہی کیسز سامنے آئے جو کہ باہر کے اسٹوڈنٹس تھے، آؤٹ سائڈ ویلی کے اسٹوڈنٹس تھے، جو کہ ڈینٹل کالج میں جو کیسز کنفرم ہوئے وہ کیریئرز کہہ لیجیے، ٹریولرز کہہ لیجیے۔ تو جو کووڈ کا جو ریسنٹ ویو ہے، اس سے بیسکلی پرہیز کرنے کے لیے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ آج ڈسکس کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نوٹڈ جیرنٹولوجسٹ ڈاکٹر زبیر سلیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ہے آپ کا پوڈ کاسٹ میں۔ حالانکہ کوئی الارمنگ بات نہیں ہے، اور ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس کا یہی کہنا ہے کہ جو انفلوئنزا ہے ابھی اس کی کوئی پریولنس نہیں ہے وادی کشمیر میں، لیکن ہم نے 1-2 دن پہلے سرخیوں میں یہی پڑھا کہ سلیکٹیو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، ٹارگیٹڈ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، جو ماس ٹیسٹنگ ابھی نہیں ہو رہی، رینڈم ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس خبر کے حوالے سے جو ہے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ثاقب صاحب شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کی ٹیم اور پورا جی کے کمیونیکیشنز کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ انیشیٹیوز کے لیے، آؤٹ ریچ کے لیے، اویئرنیس کے لیے، ایجوکیشن کے لیے اور باقی سوشل انیشیٹیوز کے لیے آپ پیش رہتے ہیں، لوگوں تک صحیح بات پہنچاتے ہیں، لوگوں تک اویئرنیس کی بات پہنچاتے ہیں۔ اور واقعاً جو فیڈ بیک مجھے بھی اپنے پیشنٹ سے ملتا ہے، تو کافی سارے لوگ، کافی سارے جو ہماری پاپولیشن ہے، ہمارے سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، اخبار پڑھنے والے ہیں، وہ اس سے کافی فائدہ لیتے ہیں، اور کافی حد تک ان کو اس چیز سے ہیلتھ کے بارے میں ایک اویئرنیس ملتی ہے تاکہ مختلف بیماریاں پریونٹ ہو۔ دیکھیے ابھی کووڈ کی بات 2-3 دن سے ہی یہاں پہ چل رہی ہے، اور لیکن جی کے کمیونیکیشن نے آلریڈی ایک پری ایمپٹیو اسٹیپ اٹھایا، ایک پہل کی اس چیز کے لیے کہ لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کی۔ تو آپ نے جیسے صحیح کہا، ایک کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن الحمدللہ کوئی ایسا خطرے کی بات نہیں ہے۔ جو ابھی کووڈ کا ابھی جو ہم ویو نہیں کہیں گے، جو کیسز بڑھ رہے ہیں، جو ابھی کووڈ کے کیسز آ رہے ہیں وہ اتنے زیادہ سیویئر نہیں ہیں۔ ہاں، اس میں ایک چیز، ٹرانسمیشن تھوڑا بہت اس میں زیادہ ہے۔ جو یہ والا ویریئنٹ ہے کووڈ کا، یہ زیادہ خطرناک نہیں ہے، سیویئر نہیں ہے، لیکن ٹرانسمیشن تھوڑا اس والے ویریئنٹ میں مور ٹرانسمیسیبل ہے۔ اور کشمیر کی بات اگر ہم کریں، خاص کر کشمیر میں بھی ابھی تک وہی 2 کیسز رپورٹ ہوئے جو باہر سے آئے تھے۔ ابھی ہم کوئی ماس ٹیسٹنگ نہیں کر رہے ہیں، صحیح بات ہے۔ یہ اس لیے ہے بیسکلی، جو آپ نے پہلے خود بولا کہ جب 2020 میں کووڈ آیا تھا تو اس وقت تقریباً دنیا کے لیے ایک نئی بیماری تھی۔ ایسا تھا کہ اس قسم کا وائرس تھا پہلے، لیکن یہ بیماری ایز سچ ایک نئی تھی۔ اس وقت سائنس پریپیئرڈ نہیں تھا، سائنس کو اس وقت اس وائرس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا، اور نہ اس وائرس کے مقابلے کے لیے کوئی ہمارے پاس نہ دوائی تھی ان دنوں میں، نہ ویکسین تھا۔ لیکن الحمدللہ اس کے بعد ویکسینز آئے، اس کے بعد اینٹی وائرلز آئے، دوائیاں آئیں، اور تقریباً آلموسٹ میجورٹی آف دا پاپولیشن، گلوبل پاپولیشن کووڈ سے متاثر ہوئی، یعنی کووڈ کی بیماری سے ان کو بیماری ہوئی۔ اور اس وقت بھی جن کو سیویئر ہوا
موٹیلٹی بڑھی، اور لیکن میجورٹی ایسے تھے جن کو مائلڈ کووڈ رہا، سمٹمز آئے، امیونٹی آ گئی اور ٹھیک ہو گئے. تو اس کے بعد ویکسینیشنز کا دور آیا. کافی ساری میجورٹی پاپولیشن نے ویکسینیشنز کیے. اس میں ہم نے کچھ چیزیں ایسی سیکھی جو شاید سائنس پہلے سے بھی کہتی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے ان پہ زیادہ فوکس کیا، چاہے وہ ہینڈ ہائیجین ہو، چاہے وہ ماسکنگ ہو، چاہے وہ سوشل آئسولیشن ہو، یا چاہے وہ کیپنگ ڈسٹنس والا جو آپ نے پہلے ہی کہا. تو یہ چیزیں ہم نے اب سب لوگوں نے سیکھی تھی. تو آج کے وقت میں اگر کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو ہمارا جو پریونشن رہے گا وہی رہے گا. اور پریونشن سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے آپ پریونشن پہ آئیں تو میں ویکسین کا آپ نے ذکر کیا. جو ہم نے ویکسین پہلے لگوائے تھے، تقریباً پوری پاپولیشن اف ناٹ 100%، تقریباً آلموسٹ میجورٹی آف دا پاپولیشن جو ہے ویکسینیٹڈ ہے. جو ویکسین ہم نے کیا ہے، از دیٹ کمبیٹیو اگینسٹ جو ابھی ویریئنٹ ہے؟ کیا ان کے خلاف کام کرے گا وہ پرانا؟ دیکھیے، جو ہم نے ویکسین کیا، اس ویکسین کی وجہ سے ہماری باڈی میں ایک امیونٹی آ گئی. تو وہ کسی حد تک، اگر آپ ہیلدی انڈیویجول ہو، وہ کسی حد تک آپ کو اس ویریئنٹ سے بھی پریونٹ کرے گا. باہر کے ابھی تو خیر ویکسین کی اویلیبلٹی کا ابھی یہاں پہ ہے نہیں پوری طرح سے، لیکن ابھی باہر کے ملکوں میں انہوں نے ایک اور دور ویکسین کا، اگر کسی نے 6 مہینے سے زیادہ ہوا ہے کیے ہوئے، تو وہ دے آر کنسیڈرنگ ڈوئنگ دا ویکسینیشنز. لیکن ہاں، جنہوں نے ویکسین کیا ہے یا جن کو پہلے کووڈ ہوا ہو، تو جو یہ والی ویو ہے، جو یہ والا ابھی کووڈ کا چل رہا ہے، تو ابھی دے ہیو سم کائنڈ آف پروٹیکشن اگینسٹ دس ویریئنٹ ایز ویل. تو اس میں کیا رہے گا آپ کا جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ سمٹمس، کیونکہ جو پہلے والے تھے وہ زیادہ ریسپریٹری بریتھ لیسنس والے سمٹمس تھے، تو ابھی والے جو سمٹمس ہیں یہ تھوڑا مائلڈ ہوتے ہیں. سور تھروٹ ہوتا ہے، رننگ نوز ہوتی ہے، ایک پرسسٹنٹ لو گریڈ فیور ہوتا ہے. کافی زیادہ ہائی فیور نہیں ہوگا، لیکن لو گریڈ، ہائی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو میں سمٹمس بتا رہا ہوں شاید ان پہ تھوڑا ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا. تو پرسسٹنٹ ایک لو گریڈ فیور رہے گا، ایک فیٹیگ رہے گا، ایک کچھ لوگوں کو نوشیا، وامٹنگ کا وہ رہتا ہے، جیسے وہ اسٹمک اپسیٹ ہونا. اور خاص کر بزرگوں میں ہمیں تھوڑے سے ڈفرینٹ سمٹمز مل سکتے ہیں، جیسے کنفیوژن ہے، جیسے سلیپینس ہے، جیسے لاس آف ایپیٹائٹ ہے. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کووڈ ہوا ہو، لیکن یہ چیزیں تھوڑا بہت جو بزرگ لوگ ہیں، جو سینئر لوگ ہیں، کنفیوژن ہو، سلیپینس ہو، لاس آف ایپیٹائٹ ہو، یا اریٹیبلٹی کوئی ہو گئی ہو، تو وی شوڈ آلسو کنسیڈر کہ ہم ایک بار ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیں ان سمٹمس کے بارے میں. تو یہ سمٹمز رہے. اگر ہم پریونشن کی بات کریں تو جو جنرل رول ہم نے پہلے سیکھا، سب سے بڑا پریونشن جو ہمارے لیے رہے گا وہ ماسک ہے. یعنی ماسک کہیں بھی، کسی بھی، جیسے آپ نے کہا 2 کیس وہ باہر کے آئے ہیں، تو جو باہر کے لوگ، تو کیا مطلب ہوا؟ ماسکنگ سب سے بیسٹ کہاں پہ ہے؟ ایئرپورٹس پہ ہے، ریلوے اسٹیشنس پہ ہے، بس اسٹینڈس پہ ہے، کلینکس میں ہے، ہاسپٹلز میں ہے. یعنی اگر آپ ایز اٹینڈنٹ، ایز پیشنٹ ہاسپٹل جا رہے ہیں تو ماسک لگانا بہتر ہے. تو کراؤڈڈ پلیسز پہ آپ ماسک لگائیے، جیسے پہلے بھی ہم کرتے تھے کووڈ کے دوران میں. تو موومنٹ لمٹ نہیں کریں، کیونکہ ہم نے اب کافی سارے لاک ڈاؤنز دیکھے کووڈ کی وجہ سے. تو اب انشاءاللہ ایسا کچھ ہوگا نہیں، لیکن ہاں اگر ہم پریونشن کی طرف زیادہ اپنا فوکس کریں تو شاید یہ بیماری اتنی پھیلے گی بھی نہیں. تو کیا ہوا؟ ماسکنگ. خاص کر جو اس میں والنریبل پاپولیشن ہے، وہ سینئرس ہی رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، پریگننٹ خواتین ہیں وہ رہتی ہیں، اور کچھ بیماریاں جن کے ساتھ رہتی ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ہارٹ کی پرابلم ہے، کڈنی کی پرابلم ہے، یا کوگنیٹو امپیئرمنٹ ہے. تو ان لوگوں کو تھوڑا بہت ایکسٹرا کیئرفل رہنا پڑتا ہے. تو اور ہینڈ ہائیجین بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. وی شوڈ ٹیچ آل اوور چلڈرن، ایڈلٹس یا بوڑھے ہیں، دن میں جتنی بار ہو سکے اتنی بار ہاتھ دھوئیں. 20 سیکنڈ کا جو اس وقت بھی رول تھا، ہاتھ دھونا، ہینڈ ہائیجین از ویری امپورٹنٹ. اور اگر اب خدا نہ خواستہ کسی کو اب سمٹمز آ گئے، اب کسی کو رننگ نوز ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ والے جو سمٹمز ہیں یہ سب اب کووڈ ہی ہوں گے، کیونکہ ابھی ایک انفلوئنزا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا RSV بھی ہو سکتا ہے، آپ کو الرجک رائنائٹس بھی ہو سکتا ہے، الرجی کی وجہ سے ایسے سمٹمز آ سکتے ہیں. لیکن ہاں
اگر اب ایسے سمٹمز آئے تو یہ چیزیں آپ کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے پہلے ہی کہا کہ ابھی ہم ماس ٹیسٹنگ نہیں کر رہے ہیں، لیکن آئسولیٹڈ پلیسز پہ اگر ڈاکٹر صاحب کو کسی بھی ہیلتھ انسٹیٹیوٹ پہ، ہیلتھ سینٹر پہ ڈاکٹر صاحب کو شک ہوتا ہے کہ ایک بار مجھے ٹیسٹ کرنا چاہیے، تو وہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے، چاہے وہ اینٹیجن ٹیسٹ ہو یا RT-PCR کا ٹیسٹ ہو. تو ٹیسٹنگ کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے ساری پبلک فیسلٹیز جو پبلک ہاسپٹلز ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں، یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن ابھی ماس بیسس پہ نہیں کیے، یا شاید کنٹیکٹ سے کر لیں گے. جیسے آپ نے کہا 2 کیسز آ گئے تو ہم ان کے کنٹیکٹ سے کریں گے، ہم ان سے پوچھیں گے آپ کہاں کہاں گئے تھے، ادھر جا کے ان کا ٹیسٹ کر لیں گے. تو سمٹمز اگر آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک اس بندے کو تھوڑا سا آئسولیٹ کریں، خاص کر بزرگوں سے، خاص کر بچوں سے. جب یہ آئسولیشن کریں گے تو جو بھی اپروپریٹ ٹریٹمنٹ ہوگی وہ ڈاکٹر صاحب تو دے ہی دیں گے، لیکن اس بندے کو تھوڑا آئسولیٹ کریں. اگر اب ایسا بندہ ہے وہ بہتر ہے وہ بھی ماسک پہنے، اور اگر ایسا بندہ ہے چاہے وہ کووڈ ہو یا نہ ہو، سمپل کوئی اپر ریسپریٹری سمٹمز ہو، وہ چھینک مارے تو وہ جو جیسے ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ ایک رومال رکھے، یا اپنی بازو کے اوپر، رومال نہیں ہے بازو کے اوپر چھینک مارے. اگر کھانسنا ہے تو کوشش کریں منہ بند کر کے کھانسے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، جو نیوز رپورٹس آ رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہ اب کی ویو ہے، جو خاص کر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہے، سنگاپور، ملیشیا، ہانگ کانگ میں کئی کیسز سامنے آئے ہیں، اور جو انڈیا میں جو ہے مہاراشٹرا اور کیرلا جو 2 اسٹیٹس ہیں وہاں کافی کیسز پائے گئے ہیں. تو کتنی پاسبلٹی ہے کہ پھر سے جو ہے سرچ ہوگا کیسز کا اوور آل؟ دیکھیے، یہ میں نے کہا کہ اٹ آل ڈپینڈس کہ ابھی دیکھیے وی آر ناؤ ریزیلینٹ. ہم لوگوں نے کووڈ کا مقابلہ کرنا سیکھا. اچانک سے 2020 میں آیا، ہماری پریپریشن اس وقت نہیں تھی. اچانک سے ایک کووڈ کا حملہ ہوا اور ہم اس وقت پریپیئر نہیں تھے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، ہم اپنی امیونٹی اسٹرانگ کیسے کریں. لیکن آج ہمیں پتہ ہے، اور اگر ابھی آ بھی رہا ہے، ہم اس والے وائرس سے آلریڈی آشنا ہے. ہماری باڈی اس وائرس سے آشنا ہے. ہماری باڈی اس وائرس کے خلاف خود بخود ایک امیونٹی ایکٹیویٹ کر کے جنگ کر سکتی ہے. لیکن ہاں، ضروری جو ہے ہمارا پریکاشنز اینڈ پریونشن از آلویز. جو میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھے کہ پریونشن از آلویز، جو کہاوت ہے بیٹر دین کیور. تو پریونشن میں یہی رہے گا کہ کراؤڈیڈ پلیسز پہ ماسک لگائیں، ہینڈ ہائیجین رکھیں، اور ہاں اب ڈائٹ کا مسئلہ رہا، کیونکہ آپ کی امیونٹی جس چیز سے بھی کم ہو وہ ہمیں اوائڈ کرنی ہے. تو امیونٹی کس چیز سے کم ہوگی؟ آپ کا سلیپ سائیکل پیٹرن خراب ہو، آپ صحیح سے نہیں سو رہے ہیں، امیونٹی اس سے کم ہو جائے گی آپ کی. یو آر اوور اسٹریس، چاہے وہ فیملی اسٹریس ہو، چاہے وہ آپ کا بزنس کا اسٹریس ہو، چاہے وہ ورک پلیس اسٹریس ہو. اسٹریس بڑھے گا تو آپ کی امیونٹی پہ اثر ہوگا، امیونٹی کم ہو جائے گی. اور آپ کا ڈائٹ صحیح نہیں، اگر آپ اف یو آر مال نورشڈ، انڈر نورش نہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت کچھ کھا رہے ہیں، لیکن کھانا ڈز ناٹ مین نیوٹریشن. آپ کو نیوٹریشس فوڈ کھانا ہے جس میں ویجیٹیبلس ہیں، جس میں فروٹس ہیں، جس میں پروٹینز ہیں، پلانٹ بیسڈ پروٹینز ہیں، لینٹلز ہیں جس کو ہم دالیں کہتے ہیں. ہمارا دوسرا یہ رہتا ہے کشمیر میں کہ دالیں ہم یوزولی ونٹرز میں کھاتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو دال سیوٹ ہوتی ہے، آپ کو دال کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ سمرز میں بھی دال کھائیے. اس میں کیا ہے، اسپیشلی مونگ دال ہے، چنا دال ہے، چھولے دال ہے، اور راجما دال میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ یس، یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ان ماڈریشن. جو سب سے بڑی بات ہے، پورشن سائز دے کے کھانا ہے. تو نیوٹریشن ہمارا صحیح ہونا چاہیے. اینڈ اگین ابھی ہم گرمی میں ہیں، تو امیونٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے بہت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہائیڈریشن. تو وی شوڈ بی پراپرلی ہائیڈریٹڈ. تو امیونٹی کو کوشش کرنا، ہمیں امیونٹی کو انٹیکٹ رکھیں، امیونٹی اپ ہولڈ ہو. وہ کس سے ہوگی؟ پراپر ہائیڈریشن، پراپر نیوٹریشس فوڈ. نیوٹریشس فوڈ ڈز ناٹ نیسسرلی مین آپ میٹ روز کھاؤ گے. نیوٹریشس فوڈ مینس ویجیٹیبلس، نیوٹریشس فوڈ مینس فروٹس، پلانٹ بیسڈ پروٹینس. اینڈ یس آف کورس اگر آپ نان ویج ہے تو مٹن، لین میٹ، وائٹ میٹ، فش، تو یہ سب چیزیں کھانی ہیں. آلویز اوائڈ فار ان آل سرکمسٹینسز. ہر کسی بیماری کے لیے، ہر کسی بیماری سے بچنے کے لیے، وہ صرف کووڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب ایک جنرل رول بنائیے: اوائڈ جنک فوڈ، اوائڈ فاسٹ فوڈ، اوائڈ پروسیسڈ فوڈ. وہ ہمیشہ غلط چیز ہے، اور سملرلی کووڈ کے لیے بھی وہ غلط ہے. اور اگر آپ کو کوئی انڈر لائنگ بیماری ہے تو اس انڈر لائنگ بیماری کو اس وقت پراپرلی آپ ٹریٹ کریں. کیونکہ دیکھیے، اگر آپ کا شوگر ان کنٹرول رہے گا، آپ پہ جو بھی ایکسٹرنل جو بھی مائکرو آرگینزم ہے وہ زیادہ آپ پہ حاوی ہو سکتا ہے، آپ پہ زیادہ اثر کر سکتا ہے. تو جو بھی آپ کی انڈر لائنگ بیماری ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہر کسی وقت بھی اور اس وقت بھی بہت ضروری ہے. اور جو آپ کا اس میں جو کچھ سمٹمز ہیں جو کہ
کسی ایک پاپولیشن میں دے ہیو ٹو رپورٹ ٹو دیئر ڈاکٹر ویری امیجیٹلی. اگر آپ کی سیچوریشن کم ہو رہی ہے تو آپ COPD پیشنٹ ہے, آپ کا کچھ استھما کا مسئلہ ہے, یا آپ ڈائبٹک ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہے, تو اچانک سے کچھ سمٹمز آ رہے ہیں اور آپ کی آکسیجن سیچوریشن جو لیول ہے وہ کم ہو رہی ہے. آپ یوزلی چیک کرتے ہیں 90 ہوتی ہے, 92 ہوتی ہے, اب اچانک سے 84 ہونے لگی, 82 ہونے لگی. یہ والا جو کم ہونا, یہ امیجیٹلی ڈاکٹر کو بتانا ہے. یا ہائی گریڈ فیور ہے, ناٹ ریسپونڈنگ ٹو جو آپ نارمل جو ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دی ہوگی, ناٹ ریسپونڈنگ ٹو دیٹ, یہ بھی امیڈیٹلی ڈاکٹر کو رپورٹ کرنا ہے. اور اگر کنفیوژن ہو, آپ کا یورین بند ہو, تو سو یو آر ان اسٹیٹ آف ڈیہائیڈریشن, تو کچھ ایسی چیزیں ان بیماروں میں جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, دے ہیو ٹو رپورٹ ٹو دا ڈاکٹر ویری امیجیٹلی. اور اس کے بعد آپ کے گھر میں ایک کٹ رہنا چاہیے. اس کٹ میں جو پہلے بھی ہم نے رکھا آلریڈی کووڈ میں, وی کین اگین ریسٹارٹ کیپنگ دیٹ. پلس آکسی میٹر, تھرمومیٹر, گلوکومیٹر اگر ڈائبٹک ہے, اور اگر گلوکومیٹر ایسے بھی گھر پہ ہے کوئی ایسا مسئلہ, کیونکہ اب ڈیجیٹل چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں جو آپ کو جس میں جو ڈاکٹر صاحب کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آن دا سیم لائنس BP اپیریٹس, ڈیجیٹل BP اپیریٹس ہے. تو یہ چیزیں, اور کچھ اپنا ایمرجنسی, اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں ان کے میڈیسنس کیا کھا رہے ہیں وہ لسٹ رہنا چاہیے آپ کے پاس. یو شوڈ بی اویئر کہ وہ کیا کھا رہے ہیں, اور ایک ایمرجنسی نمبرز جہاں پہ آپ فون کر سکیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں ہونا, اویئرنیس رہنا, یہ بہت ہی ضروری ہے. تو آپ نے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ کس طرح سے جو ڈاکٹر زبیر سلیم صاحب ایک نوٹڈ جیرنٹالوجسٹ ہیں, ان کا روزمرہ جو ہے سینئر سٹیزنس کے ساتھ کافی ان کا کانٹیکٹ رہتا ہے, ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, ان کا علاج کرتے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ بزرگ اور بچے جو ہیں خاص کر, ان کو کس طرح سے نیوٹریشن کا خیال رکھنا چاہیے, کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے, اور ہائیجین. اب بھی ہم یہ بات کو لے کے چلیں کہ جو کووڈ ہے یہ ایک پارٹ آف لائف ہے, یہ آتا جاتا رہتا ہے, اور خدا نخواستہ اگر کل کو کووڈ کی ایک ویو آ بھی جاتی ہے تو ہم ریزیلینٹ بن گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے مطابق. اور جو ہماری قوت ہے کووڈ کو فیس کرنا, اس کو ٹیکل کرنا, اس کی ہماری جو وہ قوت ہے, وہ ایبلٹی ہے, وہ بڑھ گئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جو یہ پوڈ کاسٹ ہے یہ فائدہ مند ثابت ہو آپ کے لیے. دیکھنے کے لیے شکریہ. دیکھتے رہیے GK TV.